جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مشن نور سے لے کر حکم اذان تک کا جو پی ٹی آئی کا سفر ہے، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشن نور جو انتہائی متنازع نام ہے، جو قادیانیت کی پروموشن ہے، جس کی کوئی مسلمان جو اللہ کے نبی کو آخری رسول اور آخری نبی مانتا ہے اس کی تائید نہیں کر سکتا مشن نور کے نام کی، آخر کار پی ٹی آئی کو کس نے کنونس کیا کہ مشن نور کے نام سے آپ اذانیں دیں؟ گو کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، لیکن مشن نور کیوں؟ اس کی باقاعدہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی تصدیق کر چکی ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا انتہائی متنازع مقام ہے، یہ لفظ انتہائی متنازع ہے۔ اس وجہ سے ود ان نو ٹائم ہم نے اس کو شیئر کر دیا۔ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا یہ شرارت کس کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پی ٹی آئی کی اگر آپ لیڈرشپ دیکھیں، ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم اذان، مشن حکم اذان، یعنی مشن نور کا نام ہم نے ہٹا دیا، اب مشن حکم اذان جو ہے یہ اپنی پیک پر ہے اور پاکستانی عوام نے اسے امبریس کیا ہے، اسے اون کیا ہے، اور پاکستان میں مختلف مقامات پر تمام صوبوں میں لوگ اپنی چھتوں پر اذان دے رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا دعویٰ ہے اور مختلف تصاویر بھی شیئر کی جا رہی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن فرسٹ آف آل ہمیں یہ آنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر قادیانیت کو کس نے پروموٹ کیا؟ حلیم عادل شیخ کا۔ ان کی میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اذانیں تو دی جاتی تھیں اور ہم سب تیار بھی تھے، لیکن گزشتہ رات تک ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایک عالم دین نے بتایا کہ مشن نور ایک متنازع نام ہے۔ میں نے یہ بات فوراً پولیٹیکل کمیٹی میں شیئر کی، جہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور دیگر ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی دیگر علماء کرام سے تصدیق کی اور ہم سب نے معلوم کیا، سب نے یہی کہا کہ اس کی کریاں قادیانیت سے ملتی ہیں۔ یہ حلیم عادل شیخ کی ایک ٹویٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے والے عمران خان کی پارٹی کے اندر قادیانیت کون ڈال رہا ہے؟ یہ شرارت، یہ گھنونی حرکت کس نے کی؟ کیا اس پہ آپ اس کا احتساب نہیں مانگیں گے؟ کیا اس پہ اس کا کرا احتساب نہیں ہوگا؟ اس کالی بھیڑ کو آپ عوام کے سامنے نہیں لائیں گے؟ یہ میرا بھی سوال ہے۔ دیکھیں، آپ کا کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت پر نو کمپرومائز۔ نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ اس بات کو ہمیں باندھ لینا چاہیے اپنے دماغوں کے ساتھ، ہمیں تا قیامت اس بات کو حفظ کر لینا چاہیے، وقت نزاع تک حفظ کر لینا چاہیے۔ یقین کریں، میں ایموشنلی یوزلی ہوتا، لیکن مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی ہے۔ اچھا، مزید وہ آگے لکھتے ہیں، چونکہ اذان پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ صرف نام متنازع تھا، اس لیے ضروری تھا کہ نام تبدیل کیا جائے۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے پارٹی کے آفیشیل اعلامیے کا انتظار کیے بغیر میں نے فوری طور پر اس کا نام رکوا دیا ہے۔ میرا یہ فرض تھا کہ میں کسی بھی متنازع چیز کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ بالکل ٹھیک کیا حلیم عادل شیخ نے۔ اور اب میں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو ایک آفیشیل ہے بیانیہ، ان کی جو ایک وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، ان کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی میں شیئر کر رہا ہوں۔ سینیٹر پیر نور الحق قادری کا بیان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتوں کے بغیر چلنے والے عاشق رسول ہیں۔ پاکستان کے حقیقی آزادی، ناگہانی آفت کے ازالے اور ظلم و جبر سے نجات کے لیے اذان دیں اور بار بار اذان دیں۔ 20 تا 24 ستمبر ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ بعد نماز عشاء اذان دیں اور اذان سے پہلے اور بعد میں شوق و ذوق کے ساتھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ سلام پڑھ کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلامی اور محبت کا بھی ثبوت دیں۔ That should be the spirit. That should be happened. لیکن وہ کالی بھیڑ کون ہے؟ عمران خان تو نام نہیں لے رہا تھا مشن نور کا۔ میں نے ایون کے علی مین گنڈا بڑھ کا میں سخت ناقد ہوں، میں ان کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، جن کو نواز شریف کی کرپشن معلوم ہے، جن کو نون لیگ کی کرپشن معلوم ہے، گورننس کے تمام ایشوز ان کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں پہ فلاز ہیں، اور بالکل جہاں گورننس غلط ہے، جہاں بیڈ گورننس ہے، آپ اسے ہٹ کریں۔ لیکن یہ قادیانیت سے نام کیوں جوڑا گیا؟ یہ کس نے شرارت کی؟ یقین کریں، جو پی ٹی آئی کا ویل وشر ہے وہ ان کی طرف دیکھے اور یہ بھی احتساب کرے کہ اس کا نام سامنے لے کر آؤ۔ قادیانیت تو جس جگہ بیٹھ گئی وہ جگہ ہی بنجر ہو گئی۔ تو یہ حضور والا اس بات پہ بھی غور و فکر کرے، اگر یہ مشن حکم اذان جو اب نام تبدیل کر دیا گیا ہے،
اگر آپ کا اس وقت پیک پر ہے، عوام عمران خان صاحب کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتی ہے، ان کو سمجھتی ہے کہ انہوں نے اسلامو فوبیا کے متعلق بات کی، یو این او میں بات کی، یہ بات کی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر تنقید کرتا ہے، ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں خود اس بات کو رسپیکٹ دیتا ہوں۔ مجھے خان صاحب کی یا کسی بھی مسلمان کی حب الوطنی پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت پر کوئی شک نہیں ہے، اور میں کسی کے دل کو چیر کے دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی عاشق رسول ہے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا ویئرز، اب آتے ہیں مشن حکم اذان کی طرف۔ یہ کتنا کامیاب ہوا؟ اس وقت آپ دیکھیں تو پاکستان کے مختلف صوبے، شہر، دیگر جو چھوٹے چھوٹے تحصیلیں ہیں، اوورآل پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ سکسیسفل ریٹ 80 to 90% رہا۔ لوگ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، لوگ اس گورنمنٹ سے نجات چاہتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہی، مہنگائی ہے، عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہو رہی، یوٹیلیٹی بلز، عام آدمی کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ سارے کے سارے یوٹیلیٹی بلز کنزیوم کر لیتا ہے، اور عام آدمی سیکیور بھی نہیں ہے۔ تھانہ کلچر، کچہری کلچر، اوورآل جو سسٹم ہے وہ بیڈ گورننس کا ہے۔ اس لیے یہ جو مشن حکم اذان ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ مان لیتے ہیں، لیکن کیا کے پی کی جو عوام ہے وہ علی امین گنڈا پور سے خوش ہے؟ سوال یہ ہے، کیا پاکستان کی جو عوام ہے وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن سے خوش ہے کہ کیا جو ان کے ممبران ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے خان کے ویژن کے مطابق گورننس میں اپنی انپٹ دی، ویسے اپوزیشن کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی، ویسے اپوزیشن کی جیسے پاکستان کی عوام چاہ رہی تھی؟ پاکستان کی عوام کو جتنے بھی مسائل آئے، آپ کی ڈاکٹر کمیونٹی باہر آئی، آپ کے کسان کو ریلیف نہیں ملا، آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف باہر آیا، آپ کے سرکاری ملازمین آئے، آپ کے اساتذہ آئے، ٹیچرز آئے، بہت سارے ایشوز آئے پنجاب میں، کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان ورکرز کے ساتھ، ان تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہوئی؟ اس کا جواب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مہنگائی آئی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عام آدمی کو ریلیف دیا۔ اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، میں حلفیہ کہتا ہوں اس جگہ بیٹھ کے، یہ میرے لیے بڑی مقدس جگہ ہے جہاں میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہوتا ہوں کہ سیلاب کی صورتحال میں نے جتنا سروے کیا، گورنمنٹ کی جو وہ تھی نا، آپ یہ کہہ لیں پرفارمنس، ایٹ لیسٹ ان مائی پوائنٹ آف ویو، آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، وہ اتنی امپریسو نہیں تھی، بلکہ میں نے جس کے آگے مائک رکھا اس نے کہا حکومت نہیں آئی، حکومت نہیں آئی، حکومت نہیں آئی۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پہنچی؟ وہ بھی نہیں پہنچی۔ خان باہر ہوتا تو کیا انہوں نے اس طرح اندر بیٹھے ہونا تھا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا انہوں نے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے جو پرکس پریولیج جو مراعات ہیں وہ انہوں نے انجوائے کرنی تھی؟ صرف اگر کوئی نکلا تو مرکزی مسلم لیگ، وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے، وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جن کو ہم بعض اوقات وہ محمد علی مرزا کے پیچھے لگ کر ان پہ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے وہ نکلے ہیں، الخدمت والے نکلے ہیں۔ یقین کریں جماعت اسلامی کی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے انہوں نے بہت بہتر پرفارم کیا، ٹھیک ہے، اور بھی جو مخیر حضرات ہیں، این جی اوز ہیں، نکلی ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس امپریسو نہیں رہی تو اپوزیشن بھی عوام کے بیچ میں نہیں آئی۔ نہ پنجاب کی، کے پی کی جو حکومت ہے، میرے پختون بھائی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ اچھا، بہت سارے دوست یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ اذان کیوں دے رہی ہے، اور یہ اذان کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اس کی کمپین اٹھی یا سوشل میڈیا سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، جو ان کے یوٹیوبرز ہیں اور ان کی جو تھرڈ لیئر آف لیڈرشپ ہے یا ہارڈلی سیکنڈ لیئر آف لیڈرشپ ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس آئیڈیا کو آن کیا۔ خان صاحب سے متعلق تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو اب کھڑا نہیں ہوگا وہ اپنی سیاسی قبر تیار سمجھے، اور یہ میں پیشن گوئی آپ کو آج سے 2 ماہ پہلے دی تھی کہ عمران خان قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے رہے ہیں، آج پھر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب پورے کے پورے سیٹ اپ سے اپنے آپ کو باہر کرنے لگے ہیں، اس سیٹ اپ کو ڈس آن کرنے لگے ہیں۔ تو اس بات کو بھی کوئی لے کے غلط فہمی میں نہ رہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم میں رہے گی اور پی ٹی آئی سسٹم انجوائے بھی کرے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر گاجریں بھی کھائے گی اور پیٹ میں تکلیف کا اظہار بھی کرے گی۔ عمران خان کے ہوتے میرا یہ پیغام پی ٹی آئی کے ایم پیز اور ایم این ایز کو ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم اس سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ میکسیمم 1.5-2 ماہ میکسیمم آپ سب کا بوریا بسترا گول ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ جیل میں وہ کہتا ہے میرے پاس لوز کرنے کو کیا ہے،
14 سال کی مجھے سزا ہوئی یا 150-200 مقدمے مزید آ جائیں گے، تو میں اب اس سسٹم میں اپنے لیے یا جو ان کا ایک نظریہ ہے میں اس پر آواز بنوں. میں کس طرح آپ لوگوں کو کہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ حکمرانی کرتے رہو. اور ویسے بھی جو کے پی کی حکمرانی ہے وہ کون سی کوئی اتنی آئیڈیل ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھے گا؟ جتنی دیر علی مومن گنڈا پور ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہی ہوگا. چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا جو مشن حکم اذاں ہے وہ کامیاب ہو گیا، لیکن آپ کو عوام کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، ورنہ خان نے اور پاکستان کی عوام نے منجی ٹھوک دینی ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایم پی ایز، ایم این ایز، کمیٹیاں، پاورز، پرکس، پریولیجز، مراعات، پروٹوکول بہت انجوائے ہو گیا. اب عوام کے لیے بھی سیاست کریں. ہم نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بات مان لی کہ مشن حکم اذاں کامیاب، مگر منجی ٹھک جانی ہے اگر آپ لوگوں نے ڈیلیور نہ کیا، آپ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. حکومت کی تو جو اس وقت پاپولیرٹی ہے وہ میرے دیکھنے والے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے سچ لاؤں. میں ویوز لینے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی قسم ہمت نہیں پڑتی، شرم آ جاتی ہے. ورنہ مجھے بھی پتا ہے میں کس طریقے کو خان صاحب کو رہا کروا دوں. اصل میں نا وہ معذرت کے ساتھ جو دوست حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ رات یہ کہہ کے سوتے ہیں پی ٹی آئی ختم ہو گئی، اور جو دوست پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ رات یہ کہہ کر سوتے ہیں کہ حکومت ختم ہو گئی، پنڈی میں ٹانگیں کام گئی، لیکن حقیقت کچھ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.